ردیف منفی ہوتی ہے، نہیں کرتے تو نعت کا ہر مصرع مشکل ہو جاتا ہے۔ بہترین مصرع جو اعلیٰ حضرت رضا خان نے 125 سال پہلے کہا ہے وہ بڑا کمال کا مصرع ہے، اس کا لہجہ بہت عجیب ہے۔ نہیں تو سن نہیں سکتا ہے تیرا مانگنے والا۔ اس میں ایک قسم کی گستاخی نہیں ہے، اس میں ایک قسم کی آپ کے دیکھیے فقیر جب آپ سے پیسہ مانگتا ہے تو عجز اور طلب اور عاجزی سے مانگتا ہے، لیکن جب عشق بڑھتا ہے تو بیٹا آپ سے پیسہ مانگتا ہے، طلب سے مانگتا ہے، پیسہ دو۔ نہیں تو سن نہیں سکتا ہے تیرا مانگنے والا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کمانڈ ہے، یا انشاء کہتے ہیں ایک مصرے میں، ساغر بکف آید و گفتت بوقت نزا۔ آقا جو ہے ساغر لے کے آئے میرے نزا کے وقت، میری دمکنی کے وقت، پنداشتی کے ساقی کوثر نمی رسد۔ کیا تو سمجھ رکھا تھا کہ تیری مصیبت پر میں نہیں آؤں گا؟ تو شاعر نے حضور کو مجبور کر دیا۔ تو اس میں گستاخی نہیں ہے بلکہ اس میں عشق کی ڈیپتھ ہے۔ اور حامد نے جو اس میں باندھا ہے کہ وہ عمدگی اس نعت میں یہ ہے۔ ہماری نعت جو ہے فارسی نعت سے تو پیچھے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عربی نعت سے ہم لوگ کافی آگے ہیں۔ گزشتہ 25 سال میں جو نعت نے بر صغیر میں شرکت کی ہے، اس کے جو نعت رنگ کے جو نوجوان وہ ہیں، میں نیو یارک میں تھا، میں نے اسٹارٹ کیا ان کو، اور ان پر میری ایک کتاب بھی آ رہی ہے، سبی رحمانی جو ہے پہلا شمارہ جب آیا نعت رنگ کا تو میں نیو یارک میں کام کرتا، تو میں نے سبھی سے کہا تھا سبھی اس کو تم کو چلانا ہے۔ آج جو ہے 32 سے زیادہ شمارے نکل چکے ہیں اور تقریباً 16-17 کتابیں بھی اچھی نکلی ہیں۔ تو نعت نگاری میں پاکستان میں تو ایک بڑا انقلاب آیا ہے، لیکن ابھی ہمارے دیش میں آپ کے جو ہے نعت کا جو ہے وہ چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سمجھیے کہ جو نعت کے جو نمونے ہیں، محسن کاکروی کے ہوں یا آپ کے یہ حامد کا جو خاندان ہے، لوگوں کو تعجب ہوگا کہ سب سے بڑا ذخیرہ نعت کا جو ہے مرثیہ، یہ اس امیزون کے جنگل کو دریافت نہیں کیا گیا۔ اگر آپ وہ اشعار نکالیں جو رجت سے، یعنی نواسا جو اپنے نانا کے لیے کہہ رہا میدان میں جب آتے ہیں، تو آپ کمال کے اشعار جو ہیں لوگوں نے کمال کے ذہن میں نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سناتا کہ کیا معراج نامے لکھے گئے ہیں۔ مرزا نبی نے ایک معراج نامہ لکھا ہے 650 شعر کا، مرزا زبیر کا معراج نامہ، تو وہ 650 شعر میں سے 9 شعر حضور کے۔ دیکھیے ہمارے نعت کے جو مضامین ہیں، ایک اصلی مضامین ہیں اور دوسرے فرعی مضامین۔ میں وقت لے رہا ہوں کیونکہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ نورانی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا کہ اور جگہ نہیں ہو رہی، نورانی بات۔ تو علماء نعت نے دیکھیے جو کچھ بھی کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس 4 آیات وہ ہیں جس میں اس میں محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر وہ سب سے بڑی نعت جو ہے قرآن شریف میں جو ہے سب سے بڑی جو نعت ہے وہ آپ کے جو ہے محمد رسول اللہ، سب سے بڑی نعت، اس سے بڑی نعت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی حضور کے سراپا کی گفتگو ہوئی نہیں۔ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا آپ کے حضور کے یعنی شمائل کی، صرف گفتگو جو ہوئی ہے حضور کے عبادات کی، حضور کے مقامات کی، حضور کے اخلاق۔ مہاراجہ کشن پرساد نعت پڑھ رہے تھے حیدرآباد دکن، لہک کے نعت پڑھ رہے تھے، تو جب وہ نعت پڑھ کے باہر آئے خواجہ کے چلے سے، تو ایک نوجوان نے پوچھا مہاراجہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو مہاراجہ نے کہا
تو خدا پر شاد ہے، میں کشن پر شاد ہوں۔ میاں جس چیز نے مجھے وادار کیا، مجبور کیا کہ حضور پر میں نعت کے شعر کہوں، وہ حضور کے اخلاق عظیم تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی شناخت غیر مسلموں میں اخلاق انکا خلق عظیم، لال خلق العظیم، لالا خلق العظیم، وہ حضور کا جو ہے نا آپ کے، تو غیر مسلم شعراء نے جو حضور کو کی مدح کی ہے، برحال ثنا کیا ہو سکتی ہے آپ کے جو ہے وہ مختار کائنات کی آپ کے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں، دیٹ از اونلی آپ کے، مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نعت کے دو شقیں ہیں۔ ایک نعت کے وہ مضامین ہیں جو اصلی، جیسے نور نگاری، جیسے حضور کی خلق نگاری، جیسے حضور کی میلاد نگاری، جیسے حضور کی معراج نگاری، جیسے حضور کی آپ کے عبادت کے مناظر، یہ بہت سے ہیں آپ کے جو ہے اس میں، یہ سب نعت کے اصلی موضوعات۔ لیکن نعت کے جو فرعی موضوعات ہیں وہ معجزات ہیں حضور کے، جیسے حضور کا سایہ نہ تھا، حضور جب سنگریزے ہاتھ میں لے لیتے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتے، حضور کے جو آپ کے لوگ جو، یعنی ہمارے پاس اس کی بھی میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، تقریباً 11-12 دیار مدینہ ہم لوگ جو زیادہ کرتے ہیں آپ کے جو ہے کہ ہمارے جو عشق ہے مدینے سے اور اس کی خاک سے اور حضور کے روضے سے وغیرہ وغیرہ سے، یہ سب فرعی ہے۔ تو فرعی نعت میں ہم لوگوں نے بہت ترقی، کیونکہ اس میں ہم نے مضامین بہت نکالے۔ عرب لوگوں نے، کیونکہ وہ تو وہیں پر تھے، جتنا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے یہ عشق اتنا بڑھتا جاتا ہے، فاصلے کے ساتھ عشق بڑھتا ہے۔ تم ننمی دانی ہنوز شوق بمیرد وصل، چیز حیات دوام سوخت تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو 4 جگہ حضور کا جو نام آیا ہے وہ تو، اور کمال کی بات یہ ہے، معاف کریں مجھے، کہ قرآن میں کئی جگہ یا آدم اسکن انت و ربک یا انت و زوجک، ان کو یہ القاب سے کہا ان کو یا کہا گیا، لیکن یا محمد پوری قرآن میں کہیں گے، وہاں پر یا ایھا النبی آیا، یا ایھا الرسول آیا، قرآن میں 4 جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، لیکن احتراماً اللہ نے اپنے محبوب کو کبھی نام سے قرآن میں نہیں دیا، قرآن ہم در شان یہ ہے کہ علماء نے ہمارے پاس کہا ہے کہ ہمارے جو اولو العزم پیغمبر اکرام پیغمبر ہیں ان کو، لیکن جب حضور سے مخاطب کیا تو کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا مزمل، یعنی کتابوں کے شاعر۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دبیر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہ دنیا جو روشن ہے یا چاند سے ہے یا سورج، اس کے علاوہ کسی چیز نہیں۔ عربی میں جو بیچ کا لفظ ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں، جیسے حضور کے اسم میں 2 جگہ آیا، شمس جو ہے سورج ہے، شمس کے بیچ میں جو میم ہے اس کو کہتے ہیں قلب، قمر کے بیچ میں جو میم ہے اس کو کہتے ہیں قلب۔ مرزا دبیر نے ایک شعر کہہ دیا، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا، دل شمس و قمر سے، دل شمس و قمر، یہ بہت آپ کے جو ہے نا آپ کے، اور ایک شعر بھی کہا تھا کہ جو ہے کہ سب سے پہلے اس کا ادب کرنا چاہیے کہ قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی، تو جو مضامین جو نعت نگاروں نے نکالے ہیں میرے ذہن میں اب نہیں ہے کیونکہ میں کچھ دوسرے مسائل میں تھا، ورنہ میں آپ کو سنا تھا کہ حضور کا جو سایہ نہ تھا اس پر جو 8 شعر حضرت دبیر نے لکھے ہیں، میں نہیں سمجھتا اردو ادب کے کسی شاعر نے وہ لکھ سکا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم
ضرورت اس چیز کی کہ ہم نعت نگاری پر پروفیسر صاحب کام کریں، کیونکہ یہ ہماری آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ دا اونلی تجلیاتی وہ ہے صنف ہے، اور آپ لوگ اس طرف کام کریں، ہم حاضر ہیں کہ بہت سی چیزیں پہنچائیں گے، اور میں کچھ کوشش کر رہا ہوں، لیکن نعت کا موضوع جو ہے، کیونکہ اس وقت گزشتہ 60-70 سال سے عرب میں تو نعت بہت مشکل ہو گئی، لکھی نہیں جا رہی۔ میں کسی سے پوچھ رہا تھا، ایک میرے دوست ہیں آپ کے جو ہے خلیفہ ادیب ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، یعنی میرے جونیئر ہیں، تو میں پوچھ رہا تھا کہ تم لٹریچر میں کرتے ہو، مجھے تو عربی میں اٹس اباؤٹ نیل، یعنی تقریباً تمام ہے، جو کچھ بھی قدیم ذخائر ہے، ترکی میں پھر بھی بہتر ہے کنڈیشن، ایران میں تو بہرحال آپ کے لیے ہوتا ہے، اور ایران کی جو ہے کس طریقے سے فارسی کی نعت کو عالمی سطح تک لے سکتے ہیں، جس کے پاس قدسی ہے، جس کے پاس ترکی ہے، جس کے پاس مولانا اور روم ہو، جس کے پاس مشتابی رحمت اسم صحراست آہستگی کی بردم تیغ از قدم۔ وہ شعر آپ کو یاد ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں عرفی کا وہ شعر مجھے بہت پسند ہے، کوئی سنا سکتے ہیں کہ کون سے شعر کی بات کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عرفی کا وہ قصیدے کا شعر مجھے بہت پسند ہے، میں بڑے مشکل سے اس شعر کا مزہ یہ ہے، سایه من همچو من در ملک هستی امتت سایه تو در عدم پیغمبر همتای من، یعنی کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ بھی ایک قسم کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا شاعر تیری آپ کے جو معنی یہی ہے آپ کے جو کہ میرا مقام یہ ہے کہ حضور مجھ جیسا شاعر آپ کا جو مزہ کر رہا ہے، یہ وہ کہنے کا مطلب ہے، یعنی ہم لوگ سمجھیں گے کہ یہ کہنے کا شاعر جو ہے نا آپ کے عشق کا، میں وہی کہہ رہا تھا کہ عشق کا مقام جیسا جیسا بڑھتا جائے گا، نہیں تو سن نہیں سکتا ہے تیرا ماننے والا، میں کہوں گا حضور یہ ہو جائے، حضور نہیں کر سکتے، نہیں ہوگا، یہ مان گستاخی نہیں ہے، عشق کا درجہ، اور تو وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ اب میرا انتظار کر، وہ الحاد نہیں ہے، وہ گستاخی اور وہ نہیں ہے، وہ ایک فکری آپ کی کیا کہتے ہیں محبوبانہ انداز، محبوبانہ، اس کو کیا سمجھے بیچارہ دو رکعت کا نماز یہ صاحب یہ فارمیٹ ان کا یہ، لیکن جہاں تک اس دور کے سب سے بڑے عاشق رسول ہم سمجھتے ہیں علامہ اقبال، علامہ اعلیٰ حضرت علامہ اقبال، اور حضرت علامہ اقبال کی پوری شاعری، جب آپ علم کے حساب سے بات کر رہے ہیں، زندگی جہد است و استحقاق نیست، جز به علم انفس و آفاق نیست، گفت حکمت را خدا خیر کثیر، هر کجا این خیر را بینی بگی، اس کے بعد زید قل صاحب امور کتاب، پردگی ها بر ضمیرش بهیاب، گرچه عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی الزبان اوجه۔ تو یہ پورا عشق جو ہے جس کو مولانا روم سے رسول کرتا ہے، حکمت علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درددار، علم حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت آئد از نان حلال، یا وہی پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و کرب، علم حکمت یہ سوئی مادر رو کہ تیمار ہر دستے ہر لا اصل عمارت میں، اقبال کا وہ پورا یہ جو عشق جب وہ کہتا ہے تو عشق رسول مراد ہے، ہر کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ایک آج سے 25 سال پہلے ایک تحقیق کا کام کیا تھا، علامت کے پاس جو ہے نا ایک ترکیب جو مولانا روم کے پاس تھی، جو کہ اس وقت مولانا روم کے ہمارے پاس 80,000 اشعار، یعنی 25,800 تو مولوی ہیں، اور تقریباً 51,000 شعر آپ کے جو ہے وہ ہیں، فیہا معنی اسلامی شعر آ گئے آپ کے جو نثر میں ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے علامہ کا کہ اس طریقے سے نعتیہ انداز یہ جو ہم نے کہا اقبال نے اپلائیڈ نعت لگائی، یہ شروع تو اقبال سے نہیں ہوئی، یہ در حقیقت شروع الطاف حسین خالد سے بھی نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہر وقت ہماری جو مناجاتیں ہیں
اس مناجات میں جو عظیم شخص تھا وہ اپنے سے زیادہ مناجات کرنے کے بجائے اپنی قوم کے بارے میں، اپنے افراد کے بارے میں کہا، کوئی عرض آپ کے جو ہے خالی کا لک ہے۔ لیکن اقبال نے کمال یہ کیا ہے کہ میں اس سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب اقبال مصر گئے اور مفتی امام حسین وہ امین الحسینی سے گفتگو رہی، پھر قاہرہ گئے، دوسرے دن ان کی اسپیچ تھی قاہرہ میں، لیکن وہ شبان کچھ ایک انجمن تھی جوانوں کی وہاں پر، وہ آ گئے اور انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ ارشاد کریں۔ علامہ نے کہا کہ بھائی، علامہ انگلش میں بات کرتے ہیں، علامہ نے کہا کہ میں کل تو خطبہ دے رہا ہوں وہاں پر، مگر بچوں نے، نوجوانوں نے ضد کی، تو علامہ نے ایک پرزہ کاغذ کا لیا اور اس میں ایک سینٹنس لکھا کہ بی فیتھفل ٹو پروفٹ، اس محمد سے وفا کریں، بس یہی ایک جملہ لکھا ان جوانوں کی۔ اس کے بعد یہ قرار پایا کہ بیت المقدس میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے، کیونکہ علامہ جو سیکرٹری تھے عمر کی کمی کی وجہ سے، 3 سیکرٹریز تھے اس میں، علامہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا کہ اس میں شرط یہ تھی کہ ایک یونیورسٹی ہم بیت المقدس میں قائم کرنا چاہتے ہیں جو الحضرت ٹائپ کی ہو۔ علامہ اقبال نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا، پہلے اور آخری شخص تھے اس گروپ کے، کہا نہیں، یہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے اس طریقے کی ہو جس طریقے کی برٹش اور دوسرے یورپین یونیورسٹی القاہرہ کی۔ بہرحال وہ یونیورسٹی کبھی بنی نہیں۔ پھر آ کر علامہ اقبال نے 6 شعر لکھے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ساتھ فولڈر بھی نہیں ہے، ورنہ میں سنا تھا۔ سید کی لوح آپ کے جو ہے اس پر اس میں جو لکھا ہے راہبر کا اور پیر خضر کا ہم کو اعتبار کرنا چاہیے۔ اقبال کی جو کانسیپٹ تھی کہ ہم کو ہر علم، وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں لا الہ کا جوش ہے تو فرہنگ یہ ویسٹرن جو سویلائزیشن یا ویسٹرن جو ایجوکیشن ہے آپ کو بگاڑ نہیں سکتی، کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف ہوئے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا علم راو، علم اگر کئی فطرت و بدگوهر است پیش چشم ما حجاب اکبر است، ایک علم راو باشد مقصود اگر باشد نظر این شود هم جاده و این راه، یا پوری اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سال فقط دین مربوط ٹائمنگ کریو سٹارٹ ٹائم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لك النظير القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کٹ جائے گا سر تیرا نیزے کی نوک پر، تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو آج ہم سب جانتے ہیں کہ اس محفل کا جو انعقاد ہوا ہے وہ ہمارے آج کے رئیس محفل مہمان خصوصی شمع محفل جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے نام ہے۔ تو میں جموں کشمیر اردو کونسل کے ناظم اعلیٰ میری کاروان معروف قانون دان جناب ہانجوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مہمان کا باضابطہ استقبال کریں۔ جناب ہانجورا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی آمد کے سلسلے میں آج ہم نے یہاں اپنے رفیق
साथी जो जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई साहब की वसाकत से हमने यहाँ इस आईवान अदब, इसका हमने नाम दिया इस होटल के इस हॉल का आईवान अदब ही नाम रखा है, क्योंकि यहाँ अक्सर इस किस्म की महफिलें हुआ करती हैं। तो हम अक्सर काशी सईद साहब का शुक्रिया अदा करते रहते हैं और करते रहेंगे भी कि उन्होंने ये हाल वक्त किया, इसी हवाले से इसका नाम भी है। तो आज हम आपका यहाँ अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की तरफ से और जुमला अरकान कश्मीर जो उर्दू लवर्स जिनको हम कहें, उनकी तरफ से आपका वालिहाना इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात को एकतरफा करके यहाँ जम्मू से होते हुए कश्मीर तशरीफ़ आवर हुए, और इससे हमारी सादत ही से ही हमारी खुशबख्ती कहें कि आप जैसे कलमकार, अदीब, शायर यहाँ तशरीफ़ फरमा हमारे आज दरमियान मौजूद हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे, आपके तजुर्बात के हवाले से और आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से और उर्दू के हवाले से कुछ बातें सुने। हालांकि आज की ये महफिल जो है इनफॉर्मल, कोई रस्मी महफिल नहीं है। हालांकि ये शुरुआत तो हुई, आपने आते आते ही वो अपने तजुर्बात का, अपनी इल्मी महारत का नात पर इतना तबसरा किया कि तो हम मस्त हुए। लेकिन क्या करें, वक्त का भी ख्याल रखना ज़रूरी है और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी आज, हालांकि आज की इस महफिल में चुनिंदा अफराद ही हैं, तो उनसे भी हमें सुनना है। शायद वो चाहेंगे कि आपसे कुछ सुने, आपसे सवालात करें। हमें मालूम है कि आप आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ फरमाते हैं, वहाँ आपसे सवाल जो आप स्टूडेंट्स ने किए होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स का एक अपना अंदाज़ होता है। तो यहाँ आज की इस छोटी सी महफिल में जितने भी हमारे अफराद, कलमकार, मुहक्किक, शायर और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से उससे मोहब्बत करने वाले लोग जो भी आज यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे सुनेंगे, आपसे सवालात भी करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो जहाँ हम जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के हवाले से, मैं छोटी सी बात को ज़्यादा वक्त न लेते हुए, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे शायद, कि बरसगीर के जब हम बात करें तो आज के इस माहौल में जहाँ हम रहते हैं, देखते हैं उर्दू ज़बान के हवाले से बहुत सारी मुसीबतें आ खड़ी हुई हैं। यानी उर्दू ज़बान की फ़रोग़, उसकी तरोीज और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे दरमियान भी बहुत सारी चैलेंज मौजूद है जिनका हमें मुकाबला करना है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उसी हवाले से हमने कश्मीर में ये जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का इनेकाद किया है, इसको एक शक्ल दी, इसको एस्टैब्लिश किया है कानून के हवाले से भी, क्योंकि जहाँ भी काम करना होता है, जिस मुल्क में भी काम करना होता है, वहाँ उसके क़वानीन के तहत ही काम करना पड़ता है। उसी लिहाज से हमने इस काउंसिल को भी कानून के हवाले से एक बाज़ाब्ता एक तंजीमी शक्ल दी है, एक इदारे की शक्ल दी है, और कोशिश करते हैं कि कानून के दायरे में रहकर हम बात करें, कानून के दायरे में रहकर ही काम करें। तो ये उर्दू काउंसिल जहाँ ये एक अलग काउंसिल कुछ नहीं बल्कि एक एमलगम है, एक नेटवर्क है बहुत सारी तंजीमों का जो यहाँ काम करते हैं, जो समाजी एतबार से, अदबी एतबार से बहुत सारी तंजीमें यहाँ काम करती हैं। और उसके अलावा जितने भी राइटर्स हैं इंडिविजुअल लेवल पर, इनफरादी तौर पर लिखते हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, वो इससे वाबस्ता हैं। और अलावा उसके जो उर्दू ज़बान से, उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। कोशिश हमारी यही है कि जितना भी हमारे पास सरमाया उर्दू के हवाले से मौजूद है, उसकी तरवीज करें, उसको उसका तहफ़्फ़ुज़ दें,
اس کو آگے لے جائیں، اور جو ہماری آئندہ نسل ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا فوکس ہے ہمارے طالب علم، ہمارے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ کشمیر یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں یا دوسری جتنے بھی یونیورسٹیاں وہاں پڑھتے ہوں، بلکہ پرائمری سطح پر جو ہمارے اسکول ہیں یہاں، وہاں جو پڑھتے ہوں، جن کو اردو سے ناشناسی ہے، ان تک اردو زبان، اردو ادب، اردو لٹریچر اس حوالے سے بات کریں، ان کو روشناس کریں، آگے جا کر ان کو پتہ چلے کہ اردو کی دین، اردو کی کنٹریبیوشن کتنی ہے، اور اردو کو آگے لے جانے میں کیا کام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چھوٹا سا کام کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جہاں بھی ہم سنتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے کوئی بھی رائٹر، شاعر، محقق یا اردو سے تعلق رکھنے والا، اردو سے محبت کرنے والا کوئی انٹرنیشنل فیم کا آدمی کشمیر تشریف آتے ہیں، تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان سے ملیں، ان کا استقبال کریں، ان سے بات کریں، تاکہ ہم ان سے سیکھیں اور ان سے جانیں کہ بین الاقوامی سطح پر اردو کا کیا مقام ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اردو کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے اردو کا تحفظ کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسے شخصیات سے ہم جانیں، ان سے تجربہ سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم یہاں اس چھوٹے سے خوبصورت سے اس خطے میں رہ کر اردو کے حوالے سے کس طرح کی خدمت انجام دیں۔ یہ ہماری کوشش رہتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں آئے تھے، سپریم کورٹ کے مشہور معروف وکیل اے آر رحمان صاحب، حالانکہ وہ وکیل ہیں لیکن اردو کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتے ہیں، بڑے صغیر ہیں، رائٹر ہیں۔ ان سے بھی ہم نے اسی طرح کی غیر رسمی طور میٹنگ منعقد کی، ایک محفل منعقد کی، ان سے بھی بہت سننے کو ملا اور ان سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھی، اور مجھے امید ہے کہ آج ہم یہاں اس محفل سے جاتے ہوئے بہت کچھ سیکھ جائیں گے اور بہت کچھ آپ سے انفارمیشن بھی حاصل کریں گے، اور امید قوی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے ہم آگے جا کر اردو کے حوالے سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے تعاون ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک بار پھر والانہ استقبال کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، آپ تشریف فرمائے یہاں ہے ہمارے درمیان، اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے بھی گزارش کروں کہ وہ کوشش کریں کہ آپ سے جاننے کی، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کو ایک طرفہ کر کے یہاں ہمارے درمیان آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ شکریہ۔ وہ جو آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ اس تقریب کے کچھ لمحات چرا لوں، لیکن شیخ سعدی علیہ رحمہ یاد آتے ہیں، کیونکہ ستاروں کی اس کہکشاں میں، ادبی ستاروں کی کہکشاں میں اردو کے طالب علم کا کچھ کرنا بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ آسماں بارے امانت نتوان مستکشی قرآن فال برمنی دیوانہ زرن، مگر امید ہے کہ میرے استاد مکرم یہاں تشریف فرما ہے، فکرو صاحب اگر کہیں تو میری لوگ پلک بھی سنوارتے ہیں اور ان کو سنوارنے کا بھی حق ہے، گنائی صاحب بھی ہیں۔ تو آج کی تقریب کے حوالے سے مجھے لگتا ہے علامہ اقبال کے یہ اشعار مستعار دیتا ہوں۔ گلزار ہست بود کو نہ بیگانہ وار دے، گلزار ہست بود کو نہ بیگانہ وار دے، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کپے پائے یار دیکھ، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ کیونکہ کشمیر کی ایک الگ روایت ہے اس وادی گلپوش کی، کیونکہ کہتے ہیں ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ کے پتھروں میں دے دیا پانی مجھے، ہم انہیں ایک باقی سبز تحفے درویش کے مطابق ہم اپنی خلوص کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور امید ہے اگر قبول و تجزیہ عزت و شرف
ہاں ہمارے سرپرست اعلیٰ حنجرہ صاحب اور ککڑو صاحب سعید صاحب بھی وشی سعید صاحب کا ان کا بہت بڑا ایوان صدارت میں تشریف فرما ہے ہی تو ہمارے سابز توفیق درویش کیا کہیں اس سنار کا بات رہتا ہے شکریہ. چونکہ اس محفل میں تحریر و تقریر پر یکساں قدرت رکھنے والے نہایت ہی مخلص استاد کہوں گا اور اس تنظیم کے روح رواں بھی کہوں تو وجہ ہے جناب ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی صاحب تشریف فرما ہے اور ناظم اعلیٰ ہیں ادارہ اقبال برائے فلسفہ و ثقافت جامعہ کشمیر کے. کیونکہ مہمان کا تعارف بھی دینا ضروری ہے کہ بودے کیا ہے دل دری دیر فانی کہ کسرا بکس آشنائی نہ بودے تو وہ ان کا تعارفی کلمات پیش کریں گے تاکہ جو ہمارے درمیان جو ادبی ستاروں کی جو کہکشاں ہے بعد میں ہم اس پہ آئیں گے. جناب مشتاق احمد گنائی صاحب اس شعر کے ساتھ میری مشاطگی کی کیا ضرورت ہے اس نے مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. جناب گنائی صاحب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما والحقني بالصالحين. رئیس محفل محترم مقام جناب حنجرہ صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جناب سید تقی عبدی صاحب، جناب ریشی صاحب، جناب کاکو صاحب، جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالمجید گنائی صاحب، اشرف صاحب، جناب ریاض حافظی صاحب، کس کا نام لوں، اور تمام دوستوں کو میں تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں. پہلے ویسے ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں یہ محتاج تعارف نہیں ہیں، یہ تو ماشاء اللہ بالکل انٹرنیٹ پر بھی، نیٹ پر بھی، باقی جگہوں پر بھی، یوٹیوب پر بھی، ہر جگہ آپ تو بنفس نفیس ہمارے سامنے موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آفتاب آمد دلیل آفتاب کے تحت یہ بالکل ہمارے سامنے آفتاب کی طرح موجود ہیں. لیکن مجھے حکم ہوا کہ اس کا تعارف پیش کریں. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشمیر یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہوئی ان کے اعزاز میں. انہوں نے ایکسٹینشن لیکچر وہاں دے دیا، توسیع خطبہ دے دیا اقبال اور رومی کے تعلیمی نظریات کی مماثلت پر. اور ہماری سب سے بڑی فتح مندی یہ ہے کہ ہماری جو نئی وائس چانسلر صاحبہ پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ ہیں وہ بہت محظوظ ہوئی. جناب نور شاہ صاحب نے آپ کا نام نہیں لیا، تو میں آپ تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں شکر ہے اللہ کا کہ وہ بھی محظوظ ہوئی. ان کے باہر کہتی تھی وہاں بھی انہوں نے کہا کہ میں بڑی محظوظ ہوئی، مستفید ہوئی. انہوں نے اعلان کیا وہاں ان کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے ادب میں اتنا مقام پیدا کیا ہے. عالمی سطح پر اب یہ ماشاء اللہ مشہور و معروف ہیں.
تو مختصر میں ان کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پیشے سے آپ طبیب ہیں, آپ خود فرماتے ہیں, میں نے بھی کہا یونیورسٹی میں بھی کہا, انہوں نے ہمیں کہا کہ پیشے سے آپ طبیب, پیشے سے میں طبیب ہوں, لیکن شاعری میرا عشق ہے اور ادب کا میں مریض ہوں. اور یہ بھی کہا ہے بالکل سر, اردو کا وکیل ہوں. اردو کا وکیل ہوں. بالکل, آپ خود فرماتے ہیں کہ میں صحت کا طبیب ہوں, ادب کا مریض ہوں اور اردو کا وکیل ہوں, وکیل اعلیٰ ہیں بلکہ. آپ ہندوستان, ایران, برطانیہ, امریکہ اور کینیڈا میں قیام تام کرتے رہتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے قیام, صرف میں کہتا ہوں تام بھی کرتے ہیں, قیام بھی کرتے ہیں, قیام بھی فرماتے ہیں. تو اصل میں آپ اردو اور فارسی زبان ادب کے ایک بحر بیکراں ہیں, وہ ثابت ہو رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب تک 73 کتابیں تصنیف کی ہیں اردو میں, 73 بکس, اور ہنوز یہ کام جاری ہے, اب بھی یہ کام کر رہے ہیں. آج ہی ہم نے ان کی ایک کتاب تعمیری بقا, جو انہوں نے ایک جو ہمارے پنڈت ہیں نیرنگ سرحدی, تو انہوں نے ان کا ترجمہ اور تجزیہ کیا ہے اس میں بہترین انداز سے. تو ہماری قابل قدر وائس چانسلر صاحبہ ہیں, ان کے ہاتھوں یہ اجرا ہوئی آج. تو اقبالیات اور غالبیات کے آپ ماہر ہیں. اس کے علاوہ فیض احمد فیض, فراق گورکھپوری اور دبیر و انیس کے علاوہ انہوں نے سینکڑوں اردو اور فارسی شخصیات پہ کتب, جرائد منظر عام پہ لائے. میں ان کتابوں کا سرسری اب نام لوں گا جو کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں اور جو مضامین انہوں نے تحریر فرمائے ہیں. مالش ہے نا, بالکل. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناموں کے بجائے اگر ہو جائے گا آپ اصل میں عارض قلب کے طبیب, یعنی ایک بہترین کارڈیولوجسٹ ہیں. یہ کارڈیولوجسٹ ہیں, دہلی میں تعلق ہوئے ہیں اور حیدرآباد انڈیا سے MBBS کی ڈگری حاصل کی ہے, اور پھر برطانیہ سے MS اور امریکہ سے FCAP کیا, اور کینیڈا سے FRCP کیا ہے. صبح مجھے یہ فرماتی تھی کہ میرے انڈر 119 ڈاکٹرز وہاں اب بھی ان کے وہ متعلم ہیں, ماشاءاللہ. تو اس سب کے باوجود اردو سے ان کا کتنا عشق ہے, فارسی سے کتنا عشق ہے. انہوں نے غالب پہ میرے خیال میں 2010 عیسوی میں انہوں نے اس کی دوسری جلد پبلش کرائی تھی. تو جب یہ ہمارے ان دنوں اقبال انسٹیٹیوٹ میں آئے تھے, ان دنوں غالب کی وہ دوسری جلد, یہ جو ہے غالبیات پہ, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. فارسی کا جو غالب کا کلام ہے انہوں نے 2 جلدوں میں ان کا ترجمہ کیا ہے, وہ منظر عام پہ ہماری یونیورسٹی میں موجود ہے. وہ بالکل سر. تو اسی طرح سے جو ان کی خاص بکس ہیں ان کا میں نام لوں گا. تصانیف جو ہیں, شہید 1982 عیسوی میں, جوش مودت, گلشن رویا, اقبال کے عرفانی زاویے. اقبال پر ان کی 2 کتابیں ہیں, تو ایک ہے اقبال کے عرفانی زاویے, اور ایک معروف کتاب جو ہے ان کی اقبال پر چوں مر گائے, جس میں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ علامہ اقبال کو کون سی بیماریاں اس وقت لاحق ہوئی تھی, اور کل ہی یہ خود بھی فرماتے تھے, اور اس کتاب میں بھی درج ہے کہ کس طرح سے یونانی سرجنز کی وجہ سے ان کو وہ بیماریاں, ان کو وہ تشفی بخش, وہ ان میں تشفی بخش وہ جو علاج نہیں ہوا تھا, بلکہ یہ فرماتے تھے جو تو بہرحال وہ تقدیر کے مسائل ہیں. یہ فرماتے تھے کہ میرے خیال میں علامہ اقبال کو اگر آج کل کے دور کے تحت ان کی میڈیسنز وغیرہ, ان کا علاج معالجہ ہوتا تو وہ 15 سال اور بھی جی جاتے. تو یہ کہتے ہیں کس طرح سے ان کو اس وقت کے علاج کے تحت انہیں زبردست پھر اس سے کوفت ہوئی, ان کے وہ امراض جو ہیں وہ زیادہ ہی بڑھ گئی. اس میں اس تحقیقی انداز سے اس کتاب میں یہ سب کچھ درج ہے, چوں مر گائے. اس کے علاوہ
انہوں نے دبیر پہ کام کیا ہے، انیس پر کام کیا ہے، ابواب المصائب، ذکر درباران، عروس سخن، مصحف فارسی دبیر، مثنویات دبیر، کائنات نجم، روح کنواری کماری، دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فکر مطمئنہ، خوشے انجم، دریائے نجم، تاثیر ماتم، نجمی، مایا، روش انقلاب، مصحف تغزل، کافی اچھا روایات انیس، فیض شناسی، حالی فہمی، مسدس حالی، کلیات حالی، بچوں کے حالی، کلام السلام، انیس، کلیات سعید شہیدی، باقیات و نادرات، فیض احمد فیض، بہت بڑی انہوں نے فیض احمد فیض پر اچھا خاصا وہ یہ کیا کام ہے، تحقیقی کام کیا ہے، ہمارے پاس وہ کتاب ہے فیض احمد فیض. اچھا اسی طرح سے منشی بال مطالعہ رباعیات، فراق گورکھپوری، حالی کی نظمیں، حالی کی نعتیہ شاعری، حالی کی غزلیں اور کتاب گلستان ہند، حالی کے قصیدے اور حالی کے شخصی مرثیے، تجزیہ، شکوہ، جوابی شکوہ، فانی، لافانی، اقبال کے 4 مصرے، رباعیات بے دل، رباعیات صادقین، دیوان فارسی، حالی، فراق فہمی، دیوان کامل، فراق گورکھپوری. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے یہ ایک طبیب ہو کر بھی اردو اور فارسی کی خدمت کی ہے. تو ہمارے لیے مشن راہ ہیں. ہم جو میں بار بار کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہاں ہمارے اے آر رحمانی صاحب آئے تھے. اے آر رحمان صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی اردو کی کتنی خدمت کی ہے. ہماری آنکھیں کھل، میں یہ کہتا ہوں ہماری آنکھیں جو وہ خدمات کرتے ہیں، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. کس طرح سے وہ اردو کے نہتے ہوئے، اردو ان کا پیشہ نہیں ہے، فارسی ان کا پیشہ نہیں ہے، بلکہ ان کا پیشہ طبابت ہے. ان کا رحمان صاحب کا پیشہ تو وکالت ہے. کس طرح سے وہ اردو کی خدمت کرتے ہیں عملی طور پر، یہ ہمارے لیے مشن راہ ہے. ایسی شخصیات ہمارے لیے مشن راہ ہے جو اردو کا کھاتے ہیں، اردو کا پیتے ہیں، لیکن اردو کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے لیے میں بار بار کہتا ہوں، ایسی شخصیات ہمارے لیے، بلکہ یہ ایسی شخصیات سرتاج ہیں ہمارے لیے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا زیادہ سے زیادہ ہم فیض اٹھانا چاہیے. مجھے کل سے ہی بہت سارے ایچ.او.ڈیز یونیورسٹی کے کہتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی ان کا لیکچر لکھیے، ہمارے ہاں بھی لکھیے، لیکن ان کی مصروفیات اتنی ہیں کہ انہوں نے صرف 2 لیکچرز پر اکتفا کیا. تو اس وقت یہ سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے سامنے یہ موجود ہے بنفس نفیس. تو بہتر یہ ہے کہ ہم انہی کا اس وقت زیادہ سے زیادہ استفادہ ان سے کریں، ان کا سنیں کہ عالمی سطح پر اردو کی کیا حالت ہے. اور یہ کیونکہ یہ عالمی سفیر ہیں، اردو کے عالمی سفیر ہیں، تو بہتر یہ رہے گا کہ ان کا زیادہ سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ استاد مکرم. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. چونکہ فیض کا تذکرہ ہوا، میں نے اپنی مہمان خصوصی شم محفل سے مخاطب ہونا ہے، تو ادب کا طالب علم ہوں، تو فیض کا یہ شعر مستعار لیتا ہوں. اور بھگ جائیں گی شمیں جو ہوا تیز چلی، اور بھگ جائیں گی شمیں جو ہوا تیز چلی، لکے رکھ دو سر محفل کوئی خورشید اب کے، اور ہماری خورشید ہیں آج زبانی پہلوی کے استاد، کیونکہ فارسی چلی گئی، اخلاق چلا گیا. ہر مثنویوں معنویوں مولویوں معنوی ہست قرآن در زبانی پہلوی. تو اب میں ان لوگ آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. ایک قیمتی گڑیاں ہیں، انمول گڑیاں ہیں ہماری، جب ہم ان سے سوالات بھی کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے اردو زبان کے حوالے سے، کیونکہ اس کا ہم پہ قرضہ ہے. کثرت میں وحدت کی علامت ہے یہی اردو زبان سے. Mike, tell us